کہ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ وہ رب خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ اللہ، کیا انداز ہے رب العالمین کا۔ رب ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک ذکر باللسان، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنا، یہ بھی ذکر اللہ ہی کے اندر شامل ہے۔ تو اس لیے کہ یہ کرنے سے بھی اللہ ہی راضی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے دشمنوں کی مذمت کرنا، یہ بھی ذکر اللہ کے اندر شامل ہے۔ جہاں قل هو اللہ احد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہیں تبت یدا ابی لہب کر کر ابو لہب کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اور قرآن سارا ذکر اللہ ہے۔ ابو لہب خدا اور رسول کا دشمن تھا، خدا اور رسول کے دشمنوں کی مذمت یہ بھی ذکر اللہ میں، اور اللہ والوں کی تعریف و توصیف کرنا ذکر باللسان میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہے ذکر بالقلب، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بسانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو اپنی نشانیاں پیدا فرمائی ہیں، جو عجائبات پیدا فرمائے ہیں، ان پہ غور و غوض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو اپنے دل میں بسانا۔ اس کی مثال یہ پیش کی کہ پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، عموماً تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، بھائی بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے، اونچا ہے، یہ ہے، تبصرے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان پہاڑوں کو دیکھ کر آدمی یہ تصور کرے کہ یار یہ اتنے بڑے پہاڑ، اس قدر جو دیکھ کر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، ان پہاڑوں کو دیکھ کر بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت کا تصور بن جائے۔ واہ 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 واہ، دیکھ پہاڑ رہا ہے، تصور یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب چلا، اس کی کبریائی کی جانب چلا جائے، تو یہ دل ہی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، زبان سے کچھ بھی نہیں کیا، بس دل ہی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو وہ یاد کر رہا ہے۔ تیسری ہے ذکر بالجوارح، یعنی اعضاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر اپنے اعضاء کو لگا دینا، اپنے ہاتھوں پاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں میں لگانا، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اس مدد کے لیے آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر ہے۔ بظاہر آپ زبان سے کوئی تسبیح بھی نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کام کرتے ہوئے یہ جتنا آپ افعال کریں گے، کوششیں کریں گے، یہ ساری کی ساری ذکر کے اندر شامل ہوگی، اور اس کو ذکر بالجوارح کہا جاتا ہے۔